الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹے تو یقیناً ضرور بالضرور مدینے سے عزت والے ذلت والے کو نکال دیں گے اور اللہ ہی کے لیے ہے عزت اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافقین نہیں جانتے. یہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے تھوڑا اس کا پس منظر آپ کے سامنے رہنا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو مستلق نامی ایک قبیلے سے جنگ کے لیے تشریف لے گئے. واپس لوٹ رہے تھے تو مریسی نامی ایک کنویں کے پاس کچھ دیر قیام کیا. اس کنویں سے پانی نکالتے ہوئے بعض مہاجرین اور انصار کے درمیان جھگڑا ہو گیا. کون پہلے نکالے، کس کا حق پہلے ہے، وغیرہ وغیرہ. اس جھگڑے کی آگ پھیلی تو جو انصار صحابی تھے انہوں نے دوسرے انصار صحابی کو مدد کے لیے پکارا. جو مہاجر صحابی تھے انہوں نے دوسرے مہاجر صحابی کو مدد کے لیے پکارا اور اس طرح گویا بھیڑ اکٹھا ہو گئی اور وہ آگ اور پھیلنے کا اندیشہ ہو گیا ہے کہ باہم ہی ان کے درمیان جھگڑا ہو جائے گا. ایسا ہوتا رہتا ہے ایک سماج اور معاشرے میں. اس طرح کے جھگڑوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی، لیکن جو منفی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، غلط سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے موقع سے آگ کو اور بھڑکاتے ہیں، جھگڑے کو اور بڑھاتے ہیں تاکہ وہ اپنا الو سیدھا کر سکیں. چنانچہ اس موقع سے جو منافق صفت لوگ ساتھ تھے انہوں نے اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی کہ آپس میں لڑ جائیں، کمزور ہوں تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا، ہمیں گویا ایک طرح سے ان کے مقابلے میں بہتر چانس مل جائے گا. اسی آگ کو بھڑکانے کے لیے منافقین نے یہ بات کہی تھی جس کا یہاں تذکرہ ہے. یقولون وہ کہتے ہیں کا مطلب جو منافقین اس وقت موجود تھے وہ کہتے ہیں، اور بالخصوص ان کے سردار نے کہا تھا. کیا کہا کہ مدینہ لوٹ کر کے ہم پہنچے جب مدینہ تو وہاں عزت والے ذلت والے کو نکال دیں گے. اب وہاں عزت والا کون تھا اور ذلت والا کون تھا؟
ان منافقین کے خیال کے مطابق گویا جو لوگ پہلے سے وہاں رہ رہے تھے، بالخصوص انصار، وہ گویا عزت والے ہیں، اور جو لوگ ہجرت کر کے وہاں آئے تھے وہ گویا ذلت والے ہیں۔ تو یہ انصار مہاجرین جن کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، ان میں انصار جو لوگ ہیں وہ وہاں پہنچ کر کے مہاجرین کو نکال باہر کریں گے۔ یہاں پہ جو چیز اصلاً سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ پہلے سے وہاں رہ رہے تھے، جنہوں نے کہ مہاجرین کی حضور کی مدد کی تھی، اس کی وجہ سے وہ انصار کہلاتے تھے، ان کے حوالے سے منافقین نے یہ بات کس بنیاد پہ کہی کہ وہ عزت والے ہیں؟ کس بنیاد پہ کہی؟ ان کے نزدیک بنیاد یہ تھی کہ وہ پہلے سے وہاں رہ رہے ہیں، اس لیے وہاں کی جتنی چیزیں ہیں اس کے مالک وہ ہیں، اس پر حق ان کا ہے، وہ جس طرح چاہیں استعمال کریں، جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں نہ دیں۔ مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے گویا ان کا حق نہیں ہے، وہ تو پریشان حال مجبور آئے، وہ کمتر اور حقیر لوگ ہیں، ان کو اگر ہم دیں تو ٹھیک، نہ دیں تو کوئی ان کا استحقاق نہیں بنتا، اور ابھی انہوں نے ہماری حیثیت کا خیال نہیں کیا، اس لیے اب ہم ان کو اس سے محروم کریں گے، ان کو نکال باہر کریں گے۔ دنیا میں عام طور سے ہوتا کیا ہے؟ مال والا ہو تو سمجھا جاتا ہے کہ ہاں اس کی وجہ سے عزت ہوگی، کسی کا تعلق بڑے اچھے خاندان سے ہے تو اس خاندان والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہی عزت کا ذریعہ ہے، جیسے بنی اسرائیل سمجھتے ہیں، برہمن سمجھتے ہیں۔ کسی کو عہدہ اور منصب حاصل ہو جائے تو سمجھتا ہے کہ یہی عزت کا ذریعہ ہے۔ کوئی بڑا حسین اور خوبصورت ہے تو سمجھتا ہے کہ میں ہی اصلاً عزت کے لائق ہوں، جس کی صورت ٹھیک ٹھاک نہیں ہے وہ عزت کے لائق نہیں ہے۔ کسی کو کوئی ہنر اور فن آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں تو دوسروں سے بڑھا ہوا ہوں، اس لیے میری عزت ہونی چاہیے۔ کسی کو زیادہ علم حاصل ہو گیا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو سب سے زیادہ علم والا ہوں، میری عزت ہونی چاہیے۔ تو انسان دنیا میں عزت کے مختلف پیمانے رکھتا ہے، اور اس کی بنیاد پر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے حیثیت دی جائے، مجھے وقت دی جائے، میرا بڑکپن تسلیم کیا جائے۔ ویسے ہی وہ یہ سمجھتے تھے کہ مدینے میں ہم پہلے سے رہ رہے ہیں، یہاں کی زمین جائیداد پہ ہمارا حق ہے، ہمارا استحقاق ہے، ہماری ملکیت ہے، ہم عزت والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں، چاہے مال ہو، چاہے خاندان ہو، چاہے علم ہو، چاہے ہنر ہو، چاہے حسن ہو، یہ تمہارے پاس آیا کہاں سے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ میری ہے؟ ان ساری چیزوں کا سرچشمہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ کسی کو مال دیتا ہے، وہ کسی کو کسی خاندان میں پیدا کرتا ہے، وہ کسی کو حسن دیتا ہے، وہ کسی کو علم کے لیے موقع دیتا ہے، وہ کسی کو ہنر میں آگے بڑھا دیتا ہے۔ تو عزت جن چیزوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، انہی چیزوں کو تم سمجھ بیٹھے ہو کہ وہی ہمارے لیے اصل ہے، حالانکہ یہ ساری چیزیں تو فانی ہیں۔ اصل سرچشمہ تو اللہ کی ذات ہے۔ آج مال دیا کل چھین لے گا، آج حسن دیا کل چھین لے گا، آج ہنر دیا کل اس سے زیادہ دوسرے کو ہنر دے دے گا، تمہاری حیثیت گھٹ جائے گی۔ آج تمہیں علم حاصل ہے، تم سے زیادہ علم کسی اور کو اللہ تعالیٰ دے دے گا، اس کی حیثیت بڑھ جائے گی۔
تو ان چیزوں کو عزت کا معیار نہ سمجھو، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں فانی ہیں اور عطائی ہیں، تمہاری اپنی چیز نہیں ہے، اور جو اصل دینے والا ہے اللہ تعالیٰ، وہ سب تو اس کی ملکیت ہے۔ اس لیے اس پر اس قدر اپنے آپ کو بڑھانا، اونچا سمجھنا، گھمنڈ کرنا، غرور کرنا، یہ غلط بات ہے۔ اسی بات کو اگلے جملے میں کہا گیا کہ اللہ کے لیے ہے عزت، سرچشمہ وہ ہے، عزت رسول کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس حقیقت کو تسلیم کرے، اس حقیقت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے، اور وہ اصلاً یہ حقیقت سمجھانے والا اس کا نمائندہ ہو، تو رسول بھی گویا ایک طرح سے اللہ سے تعلق اور اللہ کا پیغامبر ہونے کی وجہ سے عزت والا بن جاتا ہے۔ اسی طرح مومن کے لیے عزت ہے کا مطلب یہ ہے کہ مومن نے اللہ کی اس حیثیت کو تسلیم کر لیا، وہ اس سے بڑا اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہا ہے، اس لیے وہ اصلاً عزت والا ہے۔ تو اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ تمہیں اگر کوئی چیز عارضی طور پہ حاصل ہو گئی ہے تو تم عزت والے ہو گئے، اور جس کی اصل وہ ملکیت ہے، جو اصل اس کو بانٹنے والا، دینے والا، نوازنے والا ہے، وہ اس کی ملکیت نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ جنہوں نے اس طرح کی بات کہی تھی، وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا، اس لیے انہوں نے اس طرح کی بات کہہ دی۔ تو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارا اس انداز سے سوچنا، تمہارا اس انداز سے سمجھنا، یہ اصولی طور پر غلط ہے۔ اس لیے اپنے اس سوچ کی اصلاح کرو، اپنے اس سمجھنے کی اصلاح کرو، ورنہ گھاٹے میں رہو گے، ورنہ تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ میں نے یہ آیت آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے؟ ہم اور آپ جس جگہ آج کل زندگی گزار رہے ہیں، یہاں بھی کچھ لوگ اس طرح کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم پہلے سے یہاں رہ رہے ہیں، hمارا استحقاق یہاں ہے، اور یہاں جو چیز ہے اس پہ ہمارا حق ہے۔ جو لوگ بعد میں آئے ہیں، جو لوگ باہر سے آئے ہیں، ان کے کہنے کے مطابق ان کا حق یہاں نہیں ہے، اس لیے وہ ہمیں بڑا تسلیم کریں اور خود چھوٹے بن کر کے رہیں، تب تو چلے گا، جیسے منافقین چاہ رہے تھے۔ اور اگر وہ بھی ہمارے برابر بننا چاہتے ہیں، ہم جیسی حیثیت، ہم جیسا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، ان کو نکال باہر کیا جائے گا، اور اس کے لیے طرح طرح کی تدبیریں اور کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو سوچ ہے، یہ سوچ بھی منفی سوچ ہے، یہ جو فکر ہے، یہ فکر بھی غلط فکر ہے، جس کی وجہ سے آج یہ پورا نفرت کا ماحول ہمارے اور آپ کے یہاں بنا ہوا ہے، ایک دوسرے سے دشمنی کا ماحول ہمارے اور آپ کے یہاں بنا ہوا ہے۔ اگر یہ سمجھ جائیں کہ نہیں، دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، اس زمین پر جہاں ہم اور آپ رہتے بستے ہیں، جو کچھ بھی ہیں، اس پر اصل اختیار تو اللہ کا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کے جتنے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں وجود بخشا ہے، جو اس وقت اس زمین پہ رہ بس رہے ہیں، اللہ کا بندہ ہونے کی وجہ سے اس پر ان سب کا حق ہے، اس پر اپنا دعویٰ رکھنے کی حد تک سب کو استحقاق حاصل ہے۔ اس لیے صرف ہم حقدار ہیں، ہماری ملکیت ہے، کوئی اور حقدار نہیں ہے، کسی اور کی ملکیت نہیں ہے، کسی اور کو یہاں رہنے کا جواز یا حق نہیں ہے، یہ چیز غلط ہے۔ تو یہ اصل بگاڑ کی جڑ ہے، یہ اصل خرابی کی بنیاد ہے، جس کی اصلاح کی اس وقت بھی کوشش کی گئی تھی، اور جس کی اصلاح کی آج بھی کوشش ہونی چاہیے۔
اور لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ چیز جس کی بنیاد پر اس طرح کی تفریق کی جاتی ہے، اس طرح کا بھید بھاؤ کیا جاتا ہے، یہ بھید بھاؤ غلط ہے۔ کوئی اگر اپنے آپ کو بڑا بننا چاہتا ہے، اس کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنا تعلق اللہ سے جوڑے، اللہ کا فرما بردار بنے، اللہ کے احکامات کی پیروی کرے، تو وہ معزز ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بہتر وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، وہ معزز ہوگا۔ تو ایک بات ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات جو اس موقع سے اور بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہم اور آپ بھی اسی طرح کی سوچ کا شکار ہیں۔ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے میں جو مالدار لوگ ہیں وہ عزت والے ہیں، جو عہدے اور منصب والے ہیں وہ عزت والے ہیں، جو علم رکھنے والے ہیں وہ عزت والے ہیں، چاہے وہ جیسے بھی ہو۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اور آپ ان کے سامنے اس طرح پیش آتے ہیں کہ گویا وہیں سے عزت مل سکتی ہے، وہیں سے ہمارا کام بن سکتا ہے، وہیں سے ہمارا مفاد پورا ہو سکتا ہے، اور اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو اس انداز کا شکار ہیں وہ بھی اللہ کے نزدیک مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا ہے، مَن يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، جو عزت چاہتا ہو، عزت سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو ہمیں وہاں ڈھونڈنا چاہیے، ان کے یہاں نہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ان کے یہاں ڈھونڈتا ہے، احادیث کے اندر واضح لفظوں میں آیا ہے کہ کوئی اگر منافق کو سردار سمجھتا ہے، سردار کہتا ہے، تو یہ چیز اللہ کے کو ناراض کرتی ہے۔ کوئی اگر فاسق کی تعریف کرتا ہے تو یہ چیز اللہ کو غصہ دلاتی ہے اور اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گویا اس نے اللہ کے مقام پر ان کو رکھ دیا، جہاں سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، اس مقام پر تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب ہم وہ عزت ان کے یہاں ڈھونڈ رہے ہیں، ان کے یہاں تلاش کر رہے ہیں، ان کے یہاں سے ملنے کی توقع رکھ رہے ہیں، تو یہ چیز گویا اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتا، اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ اور عملاً کیا ہوتا ہے؟ بعض احادیث کے اندر تو یہ بھی کہا گیا کہ جو صاحب بدعت کی توقیر کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اسلام کو ڈھا دیتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں سماج اور معاشرے میں جو مالدار لوگ ہیں ان کے پیچھے پیچھے بہت سارے لوگ گھومتے ہیں، حالانکہ مومن کا یہ شیوا نہیں ہوتا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فتنوں کی جگہوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھ دیا کہ آپ کس جگہ کو فتنے کی جگہ کہہ رہے ہیں؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ جو مالدار لوگ ہیں ان کے دروازے فتنے کی جگہیں ہیں، ان کے دروازوں پر نہ جاؤ، اس لیے کہ ان کے دروازوں پہ جاؤ گے تو ان کے جھوٹ کی تصدیق کرنی پڑ سکتی ہے، تمہارے جانے کی وجہ سے تمہارے حیثیت کا وہ غلط استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کے ہاں جو غلط صحیح ہوتا ہے اس پہ اگر تم خاموش بھی رہے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ وہ چیز صحیح ہے اور تم اس کی تائید کرنے والے ہو، اس لیے ان فتنوں کی جگہوں پہ نہ جاؤ۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے فضیل بن ایاز
رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی تھے ان کو یاد کیا، اپنے پاس بلایا۔ جب بلانے والا آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے امیر المومنین سے کیا غرض، بادشاہ سلامت سے کیا غرض، مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، میں کیوں جاؤں، حاجت ان کو ہے، ان کو آنا چاہیے۔ اب جو بلانے کے لیے آیا تھا وہ پریشان ہو گیا، تھوڑی دیر سوچتا رہا، اس کے بعد اس نے کہا کہ کیا میں آپ کا یہ پیغام پہنچا دوں؟ انہوں نے کہا ہاں آپ جا کے کہہ دیجئے۔ وہ گیا، ہارون رشید کو بتایا، ہارون رشید خود آیا۔ اب آنے کے بعد بھی آپ ملنے کو تیار نہیں تھے، تو جو بیچ میں دروازہ کھولنے کی درخواست کرنے والا وزیر تھا، اس نے کہا کہ کیا آپ پر امیر المومنین کی اطاعت لازم نہیں ہے، چاہے جیسا بھی ہو وہ؟ اگر امیر المومنین مان لیا ہے، اپنا ذمہ دار سماجی معاشرتی اعتبار سے تسلیم کر لیا ہے، تو اس کی بات تو سننی چاہیے۔ اگر وہ آیا ہے، وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، کچھ بات کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے دروازہ کھولا، اور پھر اس کے بعد جو بھی ان کی خاطر مدارات کرنی تھی کی، لیکن کہا کیا، وہ اصل غور کرنے کی چیز ہے۔ کہا کتنا نرم ہاتھ ہے، کتنا حسین چہرہ ہے، کتنی خوبصورت جسامت ہے، کاش کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جاتی۔ کیوں کہا؟ صرف اس لیے کہ وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ بہت ساری حرکات، بہت سارے اعمال، بہت سارے کام ان کے ایسے ہیں جو شریعت کے مطابق نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو جہنم کی آگ کی سزا بھگتنی پڑ سکتی ہے، اصلاح کر لیں تو بچ جائیں گے۔ تو اصل مومن کا، متقی مومن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے ہاں عزت ڈھونڈنے کے بجائے اللہ سے تعلق کی بنیاد پر مطمئن رہتا ہے، اور وہاں سے عزت کا امیدوار رہتا ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔